آپ سب کو سلام، خدا میں آپ کی سلامتی رہے اور خدا میں ہمیشہ آپ بڑھتے رہیں، سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ ہمیشہ لکھتے رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ کلام خدا میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے متی رسول کی انجیل کو دیکھیں گے، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم چوتھی آیت تک کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں اس طرح سے رقم ہے: جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہبانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ آمین۔ کلام خدا میں سے ہم آج ہیرودیس کے خمیر پر نظر کریں گے۔ ہیرودیس کا خمیر یا ہیرودیس کی روح کہتے ہیں۔ روح سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے کام کیے وہ کام کیا آج انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہیرودیس کا خمیر اور یسوع مسیح۔ آمین۔ یہ کہانی ہم نے اکثر سنی ہے، اکثر اس پر بات ہوتی رہی ہے، بچوں کو زبانی یہ کہانی یاد ہے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو کچھ مجوسی پورب سے آئے، یہاں یروشلم میں آ کر وہ پوچھنے لگے کہ بھائی ہمیں بتاؤ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے یہودیوں کا بادشاہ وہ کہاں ہے۔ تو یہ سن کر شہر کے لوگ گھبرا گئے، کیونکہ اس وقت جو حکومت تھی وہ ہیرودیس بادشاہ کی تھی۔ کون بادشاہ تھا؟ ہیرودیس بادشاہ۔ اچھا، یہ جو بادشاہ ہے نا، یہ اس کا لقب تھا، اصلی بادشاہ نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس کا لقب تھا، اصلی بادشاہ نہیں تھا۔ اس کی بہت ساری فتوحات کے اوپر، بہت ساری پلاننگز کے اوپر، بہت سارے کارناموں کے باعث، مارکوں کے باعث رومی حکومت نے اسے بادشاہ کا ٹائٹل دیا تھا، اور اسے ایک عظیم بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اصلی بادشاہ نہیں ہے پر بادشاہ دا ٹائٹل ہے۔ انجی سب لوگ کے گورنر تھی، ٹھیک ہے، گورنر ہوتا ہے ایک شہر کا، تو یہ گورنر تھا، پر اسے ٹائٹل دیا گیا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہی کر رہا تھا۔
اور اسے یہودیوں پر، خاص کر یہودیہ کے علاقہ میں مقرر کیا گیا تاکہ یہ یہودیوں پر حکمرانی کرے، کیونکہ یہاں پر بسنے والوں کی زیادہ تر تعداد یہودیوں کی تھی۔ یہودی بھی اس خطہ میں رہتے تھے، پر وہ بھی غلام تھے، رومنوں کے غلام۔ بادشاہ کون تھا؟ روم بادشاہ تھا۔ بادشاہ کون تھا؟ روم، کیسر بادشاہ ہے۔ ہیرودیس ٹائٹل کے طور پر یہ بادشاہ ہے، حقیقت میں یہ بادشاہ نہیں ہے، پر بادشاہوں سا اختیار ضرور ہے۔ ایری چالدی سی منی سنی جاندی تھی۔ اب اسے جب خبر ملی کہ کچھ نجومی آئے ہیں، مجوسی آئے ہیں، وہ یہودیوں کے بادشاہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انہیں پتا چل گیا ہے کہ کوئی یہودا میں بادشاہ پیدا ہوا ہے، کوئی یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ اب یہ خبر جب پہنچی ہے ہر طرف، ہر کوئی گھبرا گیا ہے، کیونکہ ہیرودیس سے بڑا ظالم آدمی تھا۔ اسے اپنی سلطنت سے بڑا پیار تھا۔ اپنی سلطنت کے لیے اس نے اپنے بیوی، اپنے بچوں کو خود مروا دیا، تاکہ کوئی بھی میری سلطنت کے، میرے تخت کے جو ہے وہ آڑے نہ آ سکے، کوئی مجھ سے بغاوت نہ کرے۔ یہ اتنا ظالم آدمی ہے کہ اپنے بچے اس نے مار دیے۔ تو یہودیوں پر تو یہ کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم کرتا رہتا تھا تاکہ وہ اس کے متعی رہے۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس نے سارے عالموں کو اکٹھا کیا، نجومیوں کو اکٹھا کر لیا، کیونکہ یہ اس وقت سارا سسٹم ہی ان کے ساتھ چل رہا تھا، رومنوں کے ساتھ، اور اسے پتا تھا کہ نجومی جو ہے یہ اچھی بات بتائیں گے، تو بت پرست شخص تھا، اس نے سب کو جمع کر لیا، اور یہاں تک کہ اس نے دینی علماء کو، یہودی دینی علماء سردار کاہنوں کو بھی جمع کر لیا، اور سب سے تحقیق کی اور پتا کیا کہ مجھے بتاؤ کیا واقعی کوئی یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے؟ تو سب نے متفق الرائے ہو کر یہ کہا کہ یہ بات ممکن ہے۔ نجومیوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے، مجوسیوں نے کہا یہ ممکن ہے، اور مذہبی لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ ممکن ہے۔ اب بادشاہ صاحب کو اپنے تخت کے لالے پڑ گئے، یہ پریشان ہو گیا کہ بھائی اب کیا ہونے والا ہے۔ پر یہ بہت چالاک آدمی تھا، ظالم بھی تھا، چالاک بھی تھا، کیونکہ بادشاہ ہے، ایک شہر پر حکومت کر رہا ہے، صوبے پر، تو کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، اس کے وہ بڑا عقل مند آدمی ہے، چالاک آدمی تھا وہ، اور اس نے اس معاملے میں بھی چالاکی کی، اور اس نے مجوسیوں سے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور اس بچے کو سجدہ کر کے آ جانا، اور جب تم واپس آؤ تو مجھے اس کی خبر دے دینا کہ کہاں ہے، تاکہ میں بھی جاؤں اور اسے سجدہ کروں۔ پر خدا جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیونکہ خدا دلوں اور گردوں کے بھید جانتا ہے۔ اچھا، اس جھوٹے بادشاہ کو سچے بادشاہ کی خبر ملی۔ کیسا بادشاہ ہے یہ؟ جھوٹا بادشاہ ہے۔ اس کو سچے بادشاہ کی خبر ملی کہ ایک سچا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ، یہ بات سچ ہے، یہ خوشخبری کی بات تھی کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب یہ جو دوسرا بادشاہ ہے یہ ظالم ہے، یہ چالاک ہے، اور جھوٹا بھی ہے، اس کو جھوٹ سے بڑا پیار ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جو سچ ہے نا اس کو برباد کر دیا جائے، اس کو فنا کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہمیشہ جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ خمیر ہوتا ہے، ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے، انہیں سچ جو ہے وہ بہت چبھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جڑے سچے نے نا اے مکی جاندے چنگا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت تکلیف دیندے۔ اگر ایسی بات نہیں تھی کیوں قتل کروایا گیا؟ نبیوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ جھوٹ اور سچ کا میل نہیں ہے۔ ہیرودیس جھوٹا بادشاہ ہے اور یسوع مسیح سچا بادشاہ ہے۔ اچھا،
اب جو جھوٹے ہیں وہ کس بادشاہ کی مانند ہیں؟ یسوع بادشاہ کی طرح یا ہیرودس بادشاہ کی طرح؟ اور جو سچے ہیں وہ یسوع بادشاہ کی طرح ہیں۔ یسوع بادشاہ کے جو لوگ ہیں وہ سچ سے پیار کرتے ہیں، چاہے کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، چاہے سر ہی کٹوانا کیوں نہ پڑے، پر وہ سچ کی بات کرتے ہیں۔ پر جو جھوٹے بادشاہ ہیں وہ ہیرودیس کی طرح ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ہمیشہ، ہر دور میں، ہر صدی میں ہیرودیس کی یہ روح آئی ہے اور اس نے ہمیشہ مسیح کے خلاف کام کیا۔ سمجھ دے بات کو؟ ہیرودیس کی روح مسیح کے مخالف ہے۔ بہت سارے لوگ کرسمس کے دنوں میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی جڑا کرسمس نہیں نہ ماندا وہ یسوع مسیح دا انکاری ہے۔ ٹھیک ہے، جڑا نہیں ماندا یسوع مسیح 25 دسمبر نو پیدا ہویا وہ یسوع مسیح دا انکاری ہے، اور اچھے ہیرودیس دی روح ہے، کیونکہ ہیرودیس بھی یسوع مسیح دا انکاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو کرسمس کا مخالف ہے اس کے اندر ہیرودیس کا خمیر ہے، کیونکہ ہیرودیس یسوع کی پیدائش سے پریشان ہے۔ ہیرودیس کو یسوع کی پیدائش سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے اپنے تخت کا لالچ تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسے اس سچ سے نفرت تھی جو سامنے آ گیا تھا کہ ایک اور بادشاہ آ گیا ہے۔ اب دوسرے بادشاہ کو اپنے تخت کی فکر پڑ گئی۔ ہمیشہ جہاں پر جھوٹ کا راج ہے وہاں پر جب سچائی کی امید سامنے آتی ہے تو سچائی کی بات آتی ہے تو ہیرودیس جاگ جاتا ہے۔ کرسمس یا 25 دسمبر جسے ہم کہتے ہیں، اس دن کیا یسوع مسیح پیدا ہوا؟ نہیں پیدا ہوا نا۔ تو جب آپ سچ بولتے ہیں تو لوگ آپ کے دوست آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ ہیرودیس کی روح ادھر سے ہے یا ادھر سے ہے؟ بھائی جھوٹ کو کون پیار کرتا ہے؟ ہیرودیس کرتا ہے نا جھوٹ کو پیار۔ مسیح کے لوگ جھوٹ سے پیار نہیں کرتے۔ مسیح کے لوگ جھوٹ کے خلاف ہیں، اور جھوٹ میں اور سچ میں کبھی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو انہوں نے دنیا کو دھوکہ دیا، صدیوں تک دھوکہ دیتے آئے کہ جی اے ہی پیدائش دا دن ہے، ہون اگر پتہ چل گیا تو کہندے نے اگر نہیں ہے تو پھر کی ہے، پھر ویسے مناواں گے، رہنا جھوٹ دے نال ہی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ پتہ کیوں؟ یہ ہیرودیس کی روح۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا سچ پھیلانے کے لیے، سچ کے لیے وہ قربان ہو گیا، پر جھوٹ نہیں بولا۔ پر ہیرودیس سچ کا مخالف ہے۔ آمین۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم ہیرودیس کے خمیر سے بچ کر رہنا۔ یہ یسوع کی تعلیم ہے۔ ہیرودیس کے اندر ظلم ہے، ہیرودیس کے اندر چالاکی ہے، ہیرودیس کے اندر سچائی کی مخالفت ہے۔ یہ تین ہیرودیس کی بڑی اہم خصوصیات تھی۔ وہ ظالم بھی ہے، وہ چالاک بھی ہے، اور وہ جھوٹا بھی ہے، جھوٹ سے پیار کرتا ہے۔ اب اتنا بڑا امپائر رومن کیتھولک نے صدیوں میں کھڑا کیا، اور جس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا نا نکایا کی کونسل میں 25 دسمبر منانے کا، حقیقت اس کی سب جانتے ہیں کہ یہ دیوی دیوتاؤں کا دن تھا۔ کن کا تھا؟ رومنوں کا دیوی دیوتاؤں کا دن تھا۔ کن کا تھا؟ رومنوں کا۔ اے ہن رومی جو کرسچن ہو گئے نا تے نال ہی انہوں نے اپنی عید بھی ادھر لین دی۔ او بھائی تم دوسرے مذہب سے ادھر آ رہے ہو، اس مذہب والوں کی سنو کہ یہاں پر کوئی عید ہے خدا کی نہیں ہے، اپنی عید لے آ کے آپ ہی پالش کری آنڈے نے کہ جی پہلا اے بت ماں مریم دا سی، اسمان دی ملکہ دا سی، ہون اے بت جو ہے نا اے ماں مریم دا ہو گیا۔ پہلا زیوس دا بت سی، ہون اینو پالش کر لو، ایرا رنگ چینج کر دو، پہلا کالا سی ہن چٹا کر دو تے اینو یسوع دا نام دے دو، سونے جے کپڑے رہتے اتے پوا دو ہے۔ او بھائی یہ مذہب ہے؟ اس طرح سے مذہب لایا جاتا ہے؟
یہ سب جھوٹ تھا اور یہ سب ہیرودس کی روح تھی۔ 25 دسمبر کو بھی اسی طرح سے پالش کیا گیا، وہاں سے اٹھایا ادھر رکھ دیا اور کہہ دیا چلو جی ہون تسی یسوع دی پیدائش دا دن منائے دے ایسے۔ تو خدا کے دن ایسے نہیں ہوتے، خدا ایسے دنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا تھا کہ ان کے جیسے کام نہ کرنا۔ ہم ان کے جیسے کام کرسمس کے روز ان کے جیسے کام کرتے ہیں، درختوں کو سجاتے ہیں، ہرے درختوں کو، مخروطی درختوں کو، ٹرائنگل شیپ تکونی درختوں کو۔ یہ کام تو بنی اسرائیل کر رہے تھے، اسی لیے تو ان کو خدا نے اپنی حضوری سے خارج کر دیا۔ آج یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، تو کیا خدا انہیں بخش دے گا؟ نہ جی، ان کو بھی نہیں بخشے گا۔ ان پر بھی سزا تھی، ان پر بھی سزا ہے۔ اے پاویں جنہ مرضی کہندے پھر نہ ساڑے تے سزا ہی نہیں ہے، عدالت ہی نہیں ہے، تو کہندے رہن حقیقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے حقیقت۔ عزیزو، ہیرودیس کی روح جب کیتھولک میں کام کرنے لگی تو اس نے سارے سچ کو پلٹ دیا اور جھوٹ کو سامنے لے آئے اور جھوٹ کو سچ کا نام دے دیا۔ اور جب 325 عیسوی میں یہ ساری باتیں طے کر دی گئی، نکایا کی کونسل میں جو جو طے کیا گیا، اس کے بعد آرڈر کر دیا گیا کہ جتنی روم کی حکومت ہے، جہاں تک روم کی سلطنت ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ ان باتوں کو نہیں مانے گا تو اسے قتل کر دو۔ آپ کو پتہ یہ بات؟ آپ کو نہیں پتہ، پر پادری آپ سے چھپائیں گے۔ حقیقت یہ ہے، ہسٹری کھول کر دیکھیں، جب نکایا کی کونسل میں جو فیصلے کر لیے گئے، اس کے بعد تلوار نکال لی گئی اور کہا گیا جیڑا جیڑا اے گل نو نہیں منے گا نا انہاں سارے نو ختم کر دیں، اور ان سب کو جو اس کے مخالف تھے انہیں بدعتی کہا گیا۔ اور آج تک کہتے ہیں کہ وہ بدعتی سن۔ وہ بدعتی کہاں تھے؟ وہ بدعتی نہیں تھے، وہ مخالف کھڑے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں منیں گے سی شہنشاہ کانسٹنٹائن دی گل۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ دن بھی تلوار کے ساتھ آیا، اگر نہیں منو گے تو قتل کر دیتے جاؤ گے۔ یہ ہیرودیس کی روح تھی جو رومن کیتھولک کے اندر تھی۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام تر کرسچن اسکولز، بائبل کالج جو کیتھولک سے نکل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کی تحریریں موجود ہیں کہ رومن کیتھولک کا دور جب تک پروٹسٹنٹ اس میں سے پروٹسٹ لوگ نہیں نکلے تب تک اس کو تاریکی کا دور کہتے ہیں۔ کون سا دور؟ تاریکی کا دور، ڈارک ایج۔ وہ کہتے ہیں وہ تاریکی کا دور تھا۔ جتنا رومن کیتھولک کا دور تھا اس میں ہوتا کیا تھا؟ جو پوپ نے کہہ دیا ہے وہ ہوگا، جو اس نے نہیں کہا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بائبل کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، کوئی نہیں چھپڑتا بائبل۔ جو آرڈر جاری ہوتے تھے وہ مانے جاتے تھے۔ اگر کسی کے گھر سے بائبل مل جاتی تھی تو پورے قبیلے کو، پورے خاندان کو اس کے گھر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ ہیرودیس کی روح تھی، کیونکہ بائبل سچائی ہے۔ بائبل کوئی پڑھ نہ لے، اس کے پیچھے ہیرودیس کی روح کام کر رہی تھی، اور وہ رومن کیتھولک میں کام کر رہی تھی اور ابھی بھی کام کرتی ہے۔ بائبل دنیا کے سامنے رومن کیتھولک نہیں لے کر آیا۔ آج دعویٰ بڑے کر دینے ایسا سنبھال کر رکھی سی، اور بھائی تم نے تو لوگوں سے چھپا کر رکھی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب جو ہے، یہ ہیرودیس کی روح اس کے پیچھے تھی کہ لوگ اصل یہودیوں کے بادشاہ یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ کو پہچان نہ لے، کیونکہ ہم اس کی بادشاہی کا حصہ ہیں۔ ہاللیلویا! ہم کیا ہیں؟ ہم اس کی بادشاہی ہیں۔ ہاللیلویا! ہم اس کی بادشاہی کا حصہ ہیں۔ ہم اس بادشاہ تک پہنچ نہ جائیں، اس کے پیچھے ہمیشہ ہیرودیس کی روح کام کرتی رہی۔ آمین۔ پر خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو بچایا، سنبھالا۔ اگر مٹھی بھر بھی سچائی کے ماننے والے رہے ہیں، خدا نے انہیں سنبھالا، انہیں پالتا رہا ہے۔ اور آج ہر دور میں سچائی جب بھی باہر آئی ہے تو تلوار اٹھی ہے اور ذلیل کیا گیا، خوار کیا گیا کہ سچائی کو دبا دیا جائے، اور رومن اس میں پیش رہے۔ اب رومن تو چلے گئے دور، پر اب پروٹسٹ لوگ بھی جان نہیں چھوڑتے۔
پینتیکاسٹل بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، سچائی کو پوری طرح سے کھلنے نہیں دیتے۔ ہر کوئی مخالف، سچائی کا مخالف بھائی پوری طرح سے سچائی کو جانے۔ جو سچائی کا دشمن ہے وہ ہیرودیس، اس کے اندر ہیرودیس کی روح ہے۔ لوگ، میں پھر وہی بات کروں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جڑا کرسمس کے خلاف ہے وہ ہیرودیس کی روح ہے، ہیرودیس کی روح اس میں نہیں ہے۔ ہیرودیس کی روح اس میں ہے جو سچائی کے خلاف ہے، جس کو سچائی ہضم نہیں ہوتی، اس کے اندر ہیرودیس کی روح ہے۔ اور اگر آپ میں اور مجھ میں بھی ایسا ہے تو آئیں اپنے آپ کو اس خمیر سے پاک کریں، سچائی سے واقف ہوں تاکہ سچائی آپ کو آزاد کرے۔ میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں جب غیر قوم کے لوگ، مسلم لوگوں کو سب پتا ہے کہ انہاں دا کرسمس آیا کتھوں، اپنے بچے نوں پوچھ کے ویلو جڑے روز چرچ جاندے نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں کرسمس آیا کتھوں، ایویں خام خواہ انہاں دے کول پھر بحث کردے نے، پھر انہاں کو جتیاں کھا کے آندے نے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہندے نے جاؤ تانوں پتہ ہی نہیں ہے، عیسیٰ دی پیدائش دا دن ہی نہیں ہے۔ پر اسی ایویں تکے دے نال نہیں اسی شروع تو مناندے آئے ہیں، ساڈے پیو دادا مناندے آئے نے، ایویں تھوڑی مناندے آنڈے نے۔ تو پھر کیا ان کو تبدیل کر لیتے ہیں یہ اس طرح سے؟ کرسمس کی تبلیغ سے کون تبدیل ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں تبدیل ہوتا۔ کس کو تبدیل کریں گے آپ؟ ان کو تو سچ پتا ہے، آپ ہی کی کتابیں وہ پڑھتے ہیں پر تسی اپنی کتابیں نہیں پڑھتے۔ افسوس یہ ہے کہ آپ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، وہ تو آپ کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو جانیں جو حقیقت ہے اس پر کھڑے ہو کر سچائی کے اوپر بات کرنا سیکھیں، جھوٹ کے اوپر بات کرنا نہ سیکھیں۔ آمین۔ آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں اور اپنے آپ کو ہیرودیس کے خمیر سے پاک کریں۔